خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے اہتمام کے بارے میں اپنے عمال کے نام ایک فرمان جاری کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اجتنب الاشغال عند حضور الصلاۃ فمن اضاعها فهو لما سواها من شرائع الاسلام اشد تضییعا. نماز کے وقت تمام کام چھوڑ دو، کیونکہ جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور فرائض اسلام کا سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ ایک بار انہوں نے ایک شخص کو مصر روانہ کرنا چاہا۔ اس نے جانے میں تھوڑی سی دیر کی تو ایک آدمی کو بھیج کر بلوایا۔ وہ آیا تو فرمایا: گھبراؤ نہیں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھے بغیر یہاں سے نہ جانا۔ ہم نے تم کو ایک جلدی کے کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم نماز کو وقت کو ٹال کر کے پڑھو۔ خدا نے اس قوم کی نسبت جس نے نماز کو برباد کر دیا اور شہوت پرستی کی فرمایا ہے کہ وہ عنقریب ضلالت سے ملاقی ہوگی، ضلالت ان کا مقدر بنے گی۔ لیکن انہوں نے نماز کو بالکل ترک نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس کے وقت کی پابندی چھوڑ دی تھی۔ ان ہدایات کے علاوہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک میں ہر جگہ عملی طور پر نماز کا اہتمام کیا اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی خلافت میں مؤذنین کو بیت المال سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ اسی طرح خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غم کے موقع پر نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے روکا۔ عمال کے نام ایک فرمان بھیجا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سفہاء اور بیوقوف لوگوں کی عورتیں مردے کی وفات کے وقت بال کھولے ہوئے اہل جاہلیت کی طرح نوحہ کرتی ہوئی نکلتی ہیں، حالانکہ جب سے عورتوں کو آنچل ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پس اس نوحہ و ماتم پر قدغن لگاؤ۔ یہ اہل عجم چند چیزوں سے جن کو شیطان نے ان کی نگاہ میں محبوب کر دیا تھا، اس سے وہ دل بہلاتے تھے۔ مسلمانوں کو اس لہو و لعب اور راگ باجے وغیرہ سے روکو، اور جو باز نہ آئے اس کو اعتدال کے ساتھ سزا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قیدیوں کو مختلف قسم کی مراعات دی۔ آپ نے عام حکم دیا کہ کسی مسلمان قیدی کو اتنی بھاری بیڑیاں نہ پہنائی جائیں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، اور قاتل کے سوا رات کو تمام مجرمین کے پاؤں سے بیڑیاں۔ آپ نے حکم دیا کہ قیدیوں کو کھانا دینے کے بجائے ان کو ماہوار روپیہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے کھانا تیار کر سکیں، اور جیل کے جو حکام ہیں وہ ان کے کھانے کی اندر غبن نہ کر سکیں۔ قیدیوں کو مختلف نوعیت اور مختلف حالت کے لحاظ سے ان کے لیے الگ الگ احکام جاری کیے۔
چنانچہ آپ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو لکھا کہ اگر بیمار قیدیوں کے عزیز و اقارب نہ ہوں یا ان کے پاس مال نہ ہو تو ان کی خبرگیری کرو۔ جو لوگ قرض کے بارے میں قید کیے جائیں ان کو اور مجرموں کے ساتھ ایک کوٹھڑی میں نہ رکھو، اور عورتوں کو الگ قید کرو، اور جیلر ایسا شخص مقرر کرو کہ جو قابل اعتماد ہو اور رشوت نہ لیتا ہو۔ آپ نے مختلف علاقوں کے گورنروں کی طرف جو فرمان جاری کیا تھا اور ایک تفصیلی خط جو ان کو دیا، اس کے اندر آپ نے ان کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ قید خانے میں کسی مسلمان کو اس طرح بیڑی نہ پہنائی جائے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، اور بجز قاتل کے رات کے وقت ہر قیدی کی بیڑی اتار لی جائے۔ ان کا اتنا وظیفہ مقرر کرو جو ان کے کھانے کے لیے کافی ہو، اس کا اندازہ کر لو، اور یہ وظیفہ ان کو ماہوار دو، کیونکہ اگر ان کو روکا قید خانے کے نگران کار اس کو اڑا لیں گے۔ اس کا انتظام ایک نیک آدمی کے سپرد کرو جو ان کے نام رجسٹر کے اندر درج کر لے، اور وہ رجسٹر اس کے پاس رہے، اور وہ ہر مہینے میں بیٹھ کر ایک ایک قیدی کا نام لے کر پکارے اور خود ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا وظیفہ دے۔ جو لوگ رہا ہو جائیں ان کا وظیفہ بند کر دیا جائے، اور ہر قیدی کو مہینے میں 10 درہم دیے جائیں، لیکن ہر قیدی کو وظیفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیدیوں کو جاڑے میں ایک قمیص اور ایک کمل، اور گرمیوں میں قمیص اور تہبند دینا ہوگا۔ عورتوں کو بھی اسی قدر وظیفہ ملے گا، لیکن ان کے لباس میں ایک برقع کا اضافہ کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ قیدیوں کو اس سے بے نیاز کر دو کہ وہ بیڑیاں ہلاتے ہوئے نکلیں کہ لوگ ان کو صدقہ اور خیرات دیں، کیونکہ یہ ایک بڑا جرم ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو جرائم کی پاداش میں قید ہو وہ اس طرح سے نکلے۔ میرا خیال ہے کہ اہل شرک بھی مسلمان قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے ہوں گے، پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس طرح پابند سلاسل نکلتے ہیں، اور کبھی کھانے پینے کے لیے کچھ پا جاتے ہیں اور کبھی نہیں پاتے۔ کوئی آدمی گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کی خبرگیری کرو، اور جیسا کہ میں نے لکھا ان کو وظیفہ دو۔ فرمایا جو قیدی مر جائیں اور ان کے عزیز و قارب نہ ہوں، ان کی تجہیز و تکفین کا سامان بیت المال سے کیا جائے، اور نماز جنازہ کے بعد وہ دفن کیے جائیں۔ فرمایا مجھے معتمد لوگوں کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی ہے کہ جب کوئی غریب الوطن قیدی مر جاتا ہے تو وہ قید خانے میں 2 دن تک پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب والی سے اس کے دفن کی اجازت لے لی جاتی ہے، اور جب خود قیدی اس کے لیے صدقہ جمع کرتے ہیں اور اجرت پر اس کی لاش کو قبرستان میں بھیجتے ہیں تو وہ بلا غسل و کفن اور بلا نماز جنازہ کے دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم حدود کو جاری کرو تو قیدی کم ہو جائیں اور بدماش اور ڈاکو ڈرنے لگیں اور اپنے جرائم سے باز آ جائیں۔ قیدیوں کی تعداد صرف عدم نگرانی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف قید ہے، نگرانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے اپنے تمام عمال کو ہدایت کرو کہ روزانہ قیدیوں کی نگرانی کریں۔ جب لوگوں کی اصلاح صرف تعذیب سے ہو سکے، ان کو تعذیب کر کے رہا کر دیا جائے، اور جس پر کوئی مقدمہ قائم نہ ہو اس کو بالکل رہا کر دیا جائے۔ ان کو یہ بھی ہدایت کر دو کہ تعذیب و تعزیر میں حد اعتدال سے آگے قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ لوگ مجرمین کو صرف شبہ کی بنا پر 200 اور 300 یا اس سے کم و بیش کوڑے لگواتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی پیٹھ بجز حق شرعی کی ہر حالت میں محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس فرمان کو پڑھو اور غور کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔
خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے اہتمام کے بارے میں اپنے عمال کے نام ایک فرمان جاری کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اجتنبوا الاشغال عند حضور الصلاۃ فمن اضاعها فهو لما سواها من شرائع الاسلام اشد تضییعا. نماز کے وقت تمام کام چھوڑ دو، کیونکہ جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور فرائض اسلام کا سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اس کے علاوہ ذاتی طور پر لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی. ایک بار انہوں نے ایک شخص کو مصر روانہ کرنا چاہا. اس نے جانے میں تھوڑی سی دیر کی تو ایک آدمی کو بھیج کر بلوایا. وہ آیا تو فرمایا: گھبراؤ نہیں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھے بغیر یہاں سے نہ جانا. ہم نے تم کو ایک جلدی کے کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم نماز کو وقت کو ٹال کر کے پڑھو. خدا نے اس قوم کی نسبت جس نے نماز کو برباد کر دیا اور شہوت پرستی کی فرمایا ہے کہ وہ عنقریب ضلالت سے ملاقی ہوگی، ضلالت ان کا مقدر بنے گی. لیکن انہوں نے نماز کو بالکل ترک نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس کے وقت کی پابندی چھوڑ دی تھی. ان ہدایات کے علاوہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک میں ہر جگہ عملی طور پر نماز کا اہتمام کیا اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی خلافت میں مؤذنین کو بیت المال سے وظیفے دیے جاتے تھے. اسی طرح خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غم کے موقع پر نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے روکا. عمال کے نام ایک فرمان بھیجا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سفہاء اور بیوقوف لوگوں کی عورتیں مردے کی وفات کے وقت بال کھولے ہوئے اہل جاہلیت کی طرح نوحہ کرتی ہوئی نکلتی ہیں. حالانکہ جب سے عورتوں کو آنچل ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی. پس اس نوحہ و ماتم پر قدغن لگاؤ. یہ اہل عجم چند چیزوں سے جن کو شیطان نے ان کی نگاہ میں محبوب کر دیا تھا، اس سے وہ دل بہلاتے تھے. مسلمانوں کو اس لہو و لعب اور راگ باجے وغیرہ سے روکو، اور جو باز نہ آئے اس کو اعتدال کے ساتھ سزا دو.